حلقہ درود شریف سے کیا جائے گا۔ چند منٹ کے لیے ہم سب احباب مل کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان پر درود پڑھیں گے۔ جب تک اس بزم کا آغاز نہیں ہوتا میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے پیچھے پڑھ لیجئے اتنی دیر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ان افراد سے بھی اور ان افراد سے بھی، یہ جو بزم میں بیٹھے ہیں اس کلین کے اس سائیڈ کو منہ آپ کر لیں، ایک ایک بندہ کر کے، جس طرح دسترخوان میں بیٹھتے ہیں ایک ایک بندہ ادھر کو منہ کر لیں، ایک ایک بندہ لائن بنا کر جس طرح کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جائیے۔ آپ تمامی احباب لائن کو درست کر کے اس کلین شریف کے آپ یہ درمیان میں رہے گا، آپ سائیڈوں میں بیٹھ جائیے حلقہ درود کے لیے۔ حاضرین محترم، آپ یہ جو افراد یہاں پر موجود ہیں یہ اس سائیڈ والے، آپ بھی آگے آ جائیے کلین کی اس سائیڈ پہ، آپ نے ان کی طرف منہ کرنا ہے۔ حاضرین محترم، یہ وہ آغاز اس چیز کا کر رہے ہیں، درود شریف سے ہم آج کی اس بزم کا آغاز کریں گے۔ جس کو جو درود اچھا لگتا ہے وہ درود شریف پڑھے اور سارے کے سارے پڑھے، جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ پڑھ لے۔ حاضرین محترم، یہ بڑا اعلیٰ کام ہے، آگے آگے ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ حضور پر ایک بار درود پڑھنے سے اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، حضور پر درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا دیتا ہے، حضور پر درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غموں سے نجات دیتا ہے، حضور پر درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے، حضور پر درود پڑھنے سے خالق کائنات دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ایک حصہ آپ پر درود پڑھا کروں، 3 حصے میں دوسرے کام کر لیا کروں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر بڑھا دے گا درود پڑھنا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو وہ کہنے لگے صحابی یا رسول اللہ آج کے بعد میں آدھا حصہ آپ پر درود پڑھا کروں گا اور آدھا حصہ دوسرے کاموں میں لگاؤں گا۔ میرے کریم نے فرمایا اگر بڑھا دے گا تو تیرا فائدہ ہے۔ تو آگے سے عرض کرنے لگے یا سیدی یا رسول اللہ آج کے بعد میں سارا دن آپ پر درود پڑھا کروں گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو حاضرین محترم، جس خواہش کے لیے یہ پڑھا جائے اللہ اس خواہش کو پورا فرماتا ہے اگر وہ جائز ہو۔ تو حاضرین محترم، درود شریف کا آغاز کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکات سے نوازے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔
اسیر جس دم بنا کر رکھے مدینے میں کوئی، اسیر جس دم بنا کر رکھے مدینے میں کوئی، تمام عمر پھر وہ رہائی کی دعا نہ کرے، اور مدینہ جا کے نہ نکلنا شہر سے باہر، مدینہ جا کے نہ نکلنا شہر سے باہر۔ یہ شاعر ایک عرضی پیش کر رہا ہے مدینے جانے والوں کے لیے کہ اگر مقدر میں مدینہ جانا ہو تو پھر مدینے کی سرزمین سے باہر نہیں نکلنا۔ کیوں؟ شاعر کہتا ہے مدینہ جا کے نہ نکلنا شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا آپ شہر مدینہ کے اندر ہی رہتے ہیں، باہر نہیں آتے، آپ کے ادب کی اور بھی بڑی باتیں ہیں کہ آپ مدینہ شریف میں اپنی انگلیوں پہ چلا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں اس لیے اس گلی کا حیا کرتا ہوں یہاں پر مصطفیٰ چلے ہیں، میرے کریم ان گلیوں سے گزرے ہیں، اس وجہ سے حیا کرتا ہوں۔ اور آپ بھی کہا کرتے تھے کہ بھئی مدینے سے باہر اس لیے نہیں جاتا، اگر زندگی نے وفا نہ کی، مر باہر گیا تو کام کچھ اور ہے، اگر مدینے میں مروں گا تو پھر شان کچھ اور ہے۔ تو حاضرین محترم، شاعر اسی کو اپنے شعر میں اس منظر کو لکھ رہا ہے اور کیا کہتا ہے؟ مدینہ جا کے نہ نکلنا شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ تمامی احباب مختلف حلقہ احباب میں بیٹھتے رہتے ہیں۔ انسان کو ہر حلقے میں بیٹھنے کا کوئی نہ کوئی ادب یا ڈھنگ ہونا چاہیے۔ اگر بندہ کسی شادی میں جاتا ہے تو وہ شادی والے ماحول میں جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شادی میں آیا ہے، اور اگر کوئی بندہ اپنے بچوں میں بیٹھا ہو تو ماحول اپنے بچوں کے سامنے کوئی بڑوں والا کام نہیں کرتا، بلکہ بچوں کے ساتھ بچوں والے معاملات اور ان کی تربیت والا معاملہ کرتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ بچے والے حرکات کرتا ہے، نہیں، ان کو سمجھانے کے لیے ان کی سمجھ کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، ان کے مطابق بیٹھتے ہیں۔ جب بندہ اپنے گھر میں بیٹھے تو ماحول اپنے گھر والا رکھتا ہے، جب بندہ باہر جاتا ہے اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے تو ماحول اپنے دوستوں جیسا بناتا ہے، جب بندہ کسی بزم میں جاتا ہے تو ماحول اس جیسا ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، ہمیں ہر بزم میں بیٹھنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ بزرگوں نے فرمایا بھی ہے کہ گھر میں گھر والا ماحول ہونا چاہیے اور دوستوں میں دوستوں والا ماحول ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم گھر میں نہیں آئے، آج ہم کسی دوست کے پاس نہیں آئے، آج ہم کسی نجی محفل میں نہیں آئے، آج ہم کسی چھوٹی سی محفل میں نہیں آئے، آج ہم ان کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں جنہیں راکب دوش مصطفیٰ کہتے ہیں، جنہیں امام عالی مقام کہتے ہیں، جنہیں امام حسین کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، جب ذکر اتنی بڑی ذات کا ہے تو پھر بیٹھنا بھی ادب سے ہے، بیٹھنا بھی ذرا ہوش سے ہے، کیونکہ یہ وہ محفل ہے ان کا نام لینے سے رب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے میری عرضی ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے آگے بھی تشریف لے آئیں اور بڑے طریقے کے ساتھ اپنا ماحول بنائیے۔ یہ ذکر حسین میں آنے والوں، یہ ذکر کوئی عام ذکر نہیں ہے، اسے کچھ چھوٹا سا کوئی ایسا عام سا ذکر سمجھ کے نہ بیٹھیے، بلکہ یہ وہ ذکر ہے، ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت سینے میں نہ ہو، رب نماز قبول نہیں کرتا، نماز بھی نہیں قبول ہوگی۔ جب تک دل میں ان کی محبت نہ ہو،
رب روزے قبول نہیں کرے گا، رب حج نہیں قبول کرے گا، کیونکہ تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو تمہارا کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ آج ہم نے محبت اہل بیت میں یہ بزم سجائی ہے، تو میرے پیارے بھائیوں، میں اور آپ آج محبت اہل بیت کے ذکر میں محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، اور میں اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحبزادہ محمد شاہ زیب اویسی صاحب کو، جو کہ اسپوجن انڈسٹری کے آنر ہیں۔ حاضرین محترم، کہ یہ جب آغاز ہوا تھا تب بھی پیغام امام حسین کے نام سے اس انڈسٹری میں یہ پروگرام کا آغاز ہوا تھا، آج بھی اتفاق سے پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس ہے۔ تو حاضرین محترم، انشاءاللہ ہمیں اہل بیت کے قدموں کا صدقہ اللہ تعالیٰ بڑا کچھ عطا فرمائے گا۔ حاضرین محترم، یہ جو ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کوئی عام ہنسی نہیں، ان کو راکب دوش مصطفیٰ کہتے ہیں، ان کو امام علی مقام کہتے ہیں، انہیں امام حسین کہتے ہیں۔ کون حسین؟ میرے نبی کے کندھے پہ جو سوار ہو اسے حسین کہتے ہیں، میرے نبی کے کندھے پہ جو سوار ہو اسے حسین کہتے ہیں، ارے جو ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو اسے بھی حسین کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ نبی کے کندھوں پہ سوار حسین ہے، تو حضرت صدیق نے بھی آپ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر سواری کروائی ہے، اور کسی دیکھنے والے نے کہا سواری کتنی خوبصورت ہے، تو میرے کریم جن کے بارے میں کہے کہ سوار کتنے خوبصورت ہیں اسے حسین کہتے ہیں، جن کے لب کو میرے نبی چومے اسے حسین کہتے ہیں، جن کی زبان کو میرے نبی چوسے اسے حسین کہتے ہیں، میرے نبی کی زبان کو جو چوسے اسے حسین کہتے ہیں، جن کے بارے میں میرے نبی فرمائیں ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اس میں دوسرے کو حسین کہتے ہیں، پہلے کو حسن کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین اس کو کہتے ہیں۔ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس آیہ کریمہ میں جس خاندان کی شان بیان کی جا رہی ہے اس خاندان کے ایک فرد کو حسین کہتے ہیں، اس خاندان کے ایک فرد کو حسین کہتے ہیں، اور کس کو حسین کہتے ہیں؟ کربلا میں جنہوں نے اپنا سارا کنبہ لٹا دیا اسے حسین کہتے ہیں، جنہوں نے کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھ کے بتا دیا کہ اسے آقا کے وعدے کی وفا کہتے ہیں، اور ہمیں بتا دیا کہ اسے حسین کہتے ہیں۔ آئیے ذکر حسین کے اگلے احباب میں سے پڑھنے والوں میں سے میں اگلے ساتھی کو دعوت دے رہا ہوں، میری مراد جناب احمد رضا صاحب، کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری لگوائیں۔ آپ کے آنے سے پہلے زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ زحمت کیجئے تھوڑی سی، یہ زحمت نہیں ہے ویسے رحمت ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مصطفیٰ ذات یکتاب ہیں۔ مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا، لیکن یہ دیکھیں کہ چنا کس نے ہے؟ چنا خود رب کریم نے ہے۔ مصطفیٰ ذات یکتاب ہیں، مصطفیٰ ذات
ذات یکتا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی یعنی کہ آپ کی خاطر جان دی آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا پھر ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں تم بعد میں جاؤ گے وہ پہلے آ جائیں گے قبر میں پہنچا تو دیکھا پھر ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں مدح سرائی فرما رہے تھے احمد رضا صاحب اللہ عز و جل سوز و گداد میں برکت عطا فرمائے محمد فیصل صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میری اور آپ کی حاضری اگر ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو وہ نعرے کی صورت میں ہے یہاں ساتھ میں درود پڑھنے کے ساتھ ہے تو تمامی احباب ایک بلند آواز سے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری محمد فیصل صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو جھک سونے دے بوہے تے تو جھک سونے دے بوہے تے نگاواں ہوندیاں ویکھی تو جھک سونے دے بوہے تے تو جھک سونے دے بوہے تے نگاواں
منگ حسنین دا صدقہ تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی بصیری وان رو رو کے سنا نبی دیا نعتاں بصیری وان رو رو کے سنا نبی دیا نعتاں کرم ہویا تے پل اندر شفاواں ہوندیاں ویکھی کرم ہویا تے پل اندر شفاواں ہوندیاں ویکھی تے جرے ایتھے نہیں کردے ادب زہرا تے حیدر دا جرے ایتھے نہیں کردے ادب زہرا تے حیدر دا تو ایتھے اوتھے اونانو تو ایتھے اوتھے اونانو سزاواں ہوندیاں ویکھی تو جھک سونے دے بوہے تے نگاواں ہوندیاں ویکھی بٹھا کے کول بچیاں سنا عباس دے قصے بٹھا کے کول بچیاں سنا عباس دے قصے تو پیدا اپنیاں نسلاں وچ تو پیدا اپنیاں نسلاں وچ وفاواں ہوندیاں ویکھی تو جھک سونے دے بوہے تے نگاواں ہوندیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی ماشاءاللہ یہ تھے محمد فیصل صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے حاضرین محترم بلا تخیر ہی میں اگلے ثناخواں کے حوالے میں کر رہا ہوں اپنی اپنی حاضری اپنے اپنے وقت میں احباب لگوا رہے ہیں میری مراد جناب محمد شیراز قادری صاحب آئیں دو شعر کی حاضری وہ بھی پیش کریں گے حاضرین محترم نعروں کی گنج میں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی جو علماء کرام تشریف فرما ہوئے ہیں اور میرے علم میں نہیں وہ ادھر کرسی پہ تشریف لے آئیں قبلہ شاہ صاحب آئے ہیں شاہ صاحب آپ بھی ادھر کرسی پہ تشریف لے آئیے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا
درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس لحاظ نہ پڑھو قبول ہی قبول ہے، ایک عمل نہ پتہ قبول ہی قبول ہے، ایک زبان ہو کے مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ، تے جنہیں بھی شباز فضا اندر سب تو وقت پرواز حسین دیے، گفتار کردار تے ہر ایک شے واللہ قابل ناز حسین دیے، جدو کرت قرآن دی کوئی کردہ مینوں لگدا آواز حسین دیے، حاکم انج تے نماز نے سب پڑھ دے، سب تو وکری نماز حسین، سب تو وکری نماز حسین دیے، واہ حسین 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 مل کے واہ حسین بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے، توجہ نانے دی کروا دیتی پلے پلے حسین نے، نانے دی کروا دیتی بلے بلے، بال چھ مادات گبرو سیریاں والا، سیریاں والا ہے پتی سالہ کوئی تے ہے 80 سالہ، ہے 80 سالہ، سارے آنا ایک ارادہ ایک مزاج، سارے آنا ایک ارادہ ایک مزاج، ساتھی چن چن کے ہوج ملے حسین نے، واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین۔ اور نہیں بھائی لوگ کہتے ہیں دو شہزادے جنگ سی، ہوں پتہ لگا کہ جنگ ہے، ہاں کتے باطل دیے جنگ اے جنگ اصول دیے، جنگ اصول دیے، فاطمہ دا لال پیارا جند رسول دیے، جند رسول دیے، حق تے باطل دیے جنگ جنگ اصول دیے، جنگ اصول دیے، فاطمہ دا لال پیارا جند رسول دیے، جند رسول دیے، کلے حسین نے لکھاں یزیدیاں پیراں چ رو لیا، کلے حسین نے لکھاں
यजीदियन पैरां च रोलिया यजीदी हुकूमत रखी जुती दे थल्ले हुसैन ने यजीदी हुकूमत रखी जुती दे थल्ले हुसैन ने नान दी करवा दी थी बल्ले बल्ले हुसैन ने वाह सुबहान अल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद शहराज कादरी साहब इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत पढ़ रहे थे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल सोज़ो गुदाज में बरकत अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, महफ़िल में किसी किस्म की भी हरकत तब भी पेश नहीं आएगी जब क़िबला हज़रत साहब तशरीफ़ ले आएंगे। सब अपनी नशिस्तों पे ही बैठे रहेंगे और प्रोग्राम अगर चलता हुआ तो यहाँ पर तशरीफ़ ले आए तो अहबाब खामोशी के साथ अपनी जगह पर तशरीफ़ फरमा रहेंगे। हाज़रीन मोहतरम, मैं अगले सना खान के हवाले मैं कर रहा हूँ। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद मुनीब अत्तारी साहब कि वो आएँ और अपनी हाज़री लगवाएँ। आपके आने से पहले ज़ोरदार नारा, नारा तकबीर, नारा रिसालत। अपने हिस्से की बारी हो तो बंदे को बोल लेना चाहिए नारा तकबीर। ये मेरा आपका हिस्सा है। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदारी, सैयदी मुर्शिदी जनाब मोहम्मद मुनीब अत्तारी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, ये तकरीबन महाना प्रोग्राम इसी सिलसिला से चलता आ रहा है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहबजादा आयशा ज़ैब अवैसी साहब को जो इस सिलसिला को लेकर चल रहे हैं। तो दूध पाक तुम्हें ऐसे मोहब्बत अकीदत और यकीन दे नाल पढ़ना है कि असी पढ़ रहे हैं और आका करीम समात कर देने पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जिदा जग परवाना है सुबहान अल्लाह। जिदा जग परवाना है हो जिदा जग परवाना है ओ बाबा सैयदा हसनैन दनाना है ओ बाबा ज़हरा हसनैन दनाना तो सल्ले अला दा हुक्म है सबनू सुना दियो इंजदा पढ़ो दुरूद मदीने पुजा दियो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हर सहाबिए नबी। अच्छा, इस नारे का जवाब किन्हों किन्हों आंदा है? हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती। बड़ा मुख्तसर टाइम दिता गया है और वो अंदर ही रह के अपनी हाज़री पेश करनी है। तुम्हें सारे ने अगर हो सके हत्थां दी ज़ियारत करवा के इस चीज़ की गवाही देनी है कि हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती। वो बकरो उमर जन्नती, वो बकरो उमर जन्नती जन्नती, उस्मान अली जन्नती जन्नती, हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती। सुनियो सुन लो कलाम में
ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਜਲਦਾ ਏ ਜਲੇ ਕੋਈ ਜਲਦਾ ਏ ਜਲੇ ਮੈਂ ਜਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਹਰ ਸਹਾਬੀਏ ਨਬੀ ਜन्नती जन्नती हर सहाबीए नबी जन्नती जन्नती। अच्छा जदों ये नारा मिलिया ना ये अता हुई एक वली कामिल की तरफों के हर सहाबीए नबी जन्नती जन्नती तो बड़े सारे जड़े ना खुदा जो बाहर निकल आए कि नहीं जी है तो मामला खराब हो गया सहाबा दे मामला सन ते हर वाला मामला नहीं ठीक सहाबीए नबी जन्नती तक ठीक है हर नहीं ठीक तो शायर लिखदा कि अल्लाह तो राजी हो अल्लाह ना तो अल्लाह तो राजी बाकी सारी तो खेबाजी हो मैं कुरान खोल खोल के सुनावांगा मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावांगा मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावांगा हर सहाबीए नबी जन्नती जन्नती हर सहाबीए नबी जन्नती जन्नती आया ना होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर आया न होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर और प्यासा हुसैन को कहूँ प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर और जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर सिखायोते हो मक्खन पकाना इत्थे डाडायों का कमे हो बचड़े दे के दीन बचाना सखी हुसैन तकम। माशाल्लाह ये थे मोहम्मद मुनीब अत्तारी साहब। हाज़रीन मोहतरम बिला तख़ीर मोहम्मद जाहिद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपनी हाज़री लगवाएँ। आपके आने से पहले ज़ोरदार नारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी।
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بے زبان پہ آیا نہیں، قربان میں کی بخشش کے، مقصد بے زبان پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں کی بخشش کے. ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، حسنین ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ کروڑوں احسان ہے، اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ کروڑوں احسان ہیں، قربان مگر اس احسان کے، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ تھے محمد زاہد صاحب بلا تاخیر، ہماری آج کی بزم کے مہمان، زینت القرہ، فخر القرہ، قاری محمد فیضان اویسی صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں ان کے حوالے مائک کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالرشید اویسی صاحب تشریف لائے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں. حاضرین محترم، بلا تاخیر میں تلاوت کلام لا ریب کے لیے قاری محمد فیضان اویسی صاحب کے حوالے مائک کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام لا ریب سے آج کی اس بزم کو اور منور فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. صلاۃ والسلام تلاوت کلام لا ریب کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد نعیم رضا قادری صاحب کہ وہ اپنی حاضری لگوائیں. بالکل مختصر سی حاضری پیش کریں گے. نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے. کیا بتاؤں کیا حسین ہے،
کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے۔ حسین ہے، ایک دفعہ مل کے سب نے کہنا، گونج پڑ جائے۔ کیا بتاؤں کیا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میرا مدعا۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے۔ بات ہے بس اتنی مختصر، بات ہے بس اتنی مختصر، ایک یزید تھا حسین ہے، ایک یزید تھا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے۔ کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے۔ مرتضیٰ کا ہے وہ شاہکار، مرتضیٰ کا ہے وہ شاہکار۔ ہاتھوں کو بلند کر کے یہ مصرع سننا ہے۔ آل مصطفیٰ حسین ہے۔ پیغام حسین کانفرنس ہے، ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے عظمت امام علی مقام کے لیے کوئی بھی ہاتھ نیچے نہ رہے، بلند کر کے محبت سے کہیے آل مصطفیٰ حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے۔ اسی طرح مختصر سی حاضری کے لیے نثار احمد طیبی صاحب تشریف لائیں گے۔ نثار احمد طیبی صاحب۔ بابا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ جبریل جلاتا ہے حسنین کے جھولے کو، جبریل جلاتا ہے حسنین کے جھولے کو، لگتا ہے کہ آقا کا درباں بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ آقا کا درباں بھی حسینی ہے۔ اور رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے، رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے، ممبر بھی حسینی ہے، آذان
بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تمامی افراد تھوڑا تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے سے آنے والے افراد آسانی کے ساتھ بیٹھ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیں۔ بلا تخیر ہی قبلہ حضرت صاحب کے حوالے میں مائک کر رہا ہوں، یہ طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالرشید اویسی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں، اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ کے آنے سے پہلے زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ نام وہ ہے جس نام سے ہماری زندگی ہے، اس لیے ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وفي رواية ثانية إن الحسن والحسين هما ريحانتاي في الدنيا وفي رواية آخر أنا وأهل بيتي شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حسن مجتبى سيد الأسخياء حسن مجتبى سید الاسخیاء راقب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اوجِ